السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں ہم سبھی کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام درس قرآن میں ہم نے اب تک اللہ کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانا۔ ابھی سورہ انعام چل رہا ہے اور اس میں اللہ کی بہت ساری باتیں اب تک ہم نے جانی، اور آج مزید اللہ کی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید ہم اس سے پہلے نہ جانتے رہے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اور چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگوں ہیں، اور زیتون اور انار جو کی شکل میں ایک دوسرے سے، یعنی اس طرح کے یہی نہیں، ایسے بہت سارے پھل ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقہ میں جدا گانا ہے، ہم نے پیدا کیے۔ جب یہ درخت بھی، یعنی یہ درخت جب بھی پھل کا وقت آئے گا اور یہ جب اپنا پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے خرچ یعنی فضول خرچی کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور اس نے بار برداری کرنے والے بلند قامت چوپائے اور زمین پر ذبح کے لیے یا پھر چھوٹے قد کے باعث بچنے والے مویشی پیدا فرمائے، تم اس رزق میں سے بھی بطریق ذبح کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 نر و مادہ بھیڑ سے اور 2 نر و مادہ بکری سے، آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اور 2 نر و مادہ اونٹ سے 2 نر و مادہ گائے سے، آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا، پھر اس سے
بڑھ کر آخر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا، قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت پیدا کیے۔ ان پھلوں کی شکل و صورت، ان کا رنگ، ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح کھیتوں سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے، ان کی حیت، ان کا ذائقہ اور ان کے فوائد ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ چیزیں از خود تو پیدا نہیں ہوئی، اور نہ یہ چیزیں سورج، چاند اور ستاروں نے پیدا کی ہے، کیونکہ جب وہ غروب ہو جاتے ہیں تب بھی یہ چیزیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں۔ پھر دنیا بھر کے لوگ جو اللہ کے سوا اور چیزوں کی خدائی کے قائل ہیں، ان چیزوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان باغوں اور کھیتوں کے پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کے پیدا کرنے کا دعویٰ دار نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ اللہ ہی دنیا بھر کے باغوں، کھیتوں اور ہرے بھرے جنگلوں کا خالق ہے؟ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نباتات کا خالق ہے تو جمادات، حیوانات، انسانوں، جناتوں، فرشتوں اور ساری کائنات کا بھی وہی خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جب فصل کی کٹائی کا دن آئے تو اس کا حق ادا کرو۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، جابر بن زید، محمد بن حنفیہ، حسن بن بصری وغیرہ کا یہ قول ہے کہ اس حق سے مراد عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ اور نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس حق کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا جس میں عشر اور نصف عشر کو فرض کیا گیا، اور یہ قول اس اصول پر مبنی ہے کہ قرآن کے حکم کو سنت سے منسوخ کرنا جائز ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ اس حکم کو زکوٰۃ نے منسوخ کیا۔ ضحاک نے کہا کہ قرآن میں مذکور ہر صدقے کو زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا، اور حضرت ابن عمر، مجاہد سے روایت ہے کہ یہ آیت محکمہ یعنی غیر منسوخ ہے، اور فصل کی کٹائی کے بعد اس حق کو ادا کرنا واجب ہے، اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھجور توڑنے اور فصل کاٹنے سے منع فرمایا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ تاکہ دن میں کٹائی کے وقت مساکین آ سکے۔ مجاہد نے کہا کہ جب فصل کاٹی جائے تو اس میں سے کچھ حصہ مساکین کو دیا جائے، اس طرح جب درخت سے کھجور توڑی جائے تو کچھ کھجوریں ان کو دی جائے، اسی طرح جب ان کو سا کے حساب سے پایا جائے تو ان کو کچھ کھجوریں دی جائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس آیت میں فصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشر یا نصف عشر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس حق سے مراد عام صدقہ ہے، اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس لیے راجح ہے کہ احادیث میں بھی ارضی پیداوار کی زکوٰۃ عشر یا نصف عشر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے یعنی تالاب یا نہر وغیرہ میں جو پانی جمع رہتا ہے اس سے جس چیز کو سیراب کیا گیا ہو اس میں عشر ہے، اور جن کو کنویں سے پانی حاصل کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں نصف عشر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح
اب دیگر ائمہ کا اس میں الگ الگ قول ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمین کی پیداوار قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر یا نصف عشر واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 5 وسق یعنی تقریباً 30 من سے کم کی مقدار میں عشر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ 5 اواق یعنی 200 درہم گرام 52.5 تولہ چاندی سے کم میں صدقہ ہے۔ یعنی جن چیزوں سے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہی چیزوں سے آپ کے اوپر یعنی اتنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کے اوپر عشر بھی واجب ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا موقف پھر دیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے بعد پیش کی گئی۔ حضرات محترم، اب نفلی صدقہ کرنے میں کیا چیز اسراف ہے اور کیا نہیں، یعنی ہم کتنا چیزیں اللہ کے راستے میں دیں تو وہ اسراف میں آئے گا، اور کیا دے تو اسراف میں نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والے کو یعنی فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اہل لغت اسراف کے 2 قول ہے، اہل لغت کے نزدیک اسراف کے 2 قول ہے۔ ابن العرابی نے کہا کہ حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے، اور شمر نے کہا کہ مال کو لغو اور بے فائدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ حضرات محترم، انسان جب اپنا تمام مال صدقہ کر دے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو یہ بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ اپنا ہاتھ پوری طرح کھول دے کہ بیٹھا رہے اور ملامت کیا ہوا تھکا ہارا۔ حضرات محترم، ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے درخت سے کھجوریں توڑیں اور کہا آج جو شخص بھی آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا۔ پھر وہ لوگوں کو کھجوریں کھلاتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور ان کے پاس ایک کھجور بھی باقی نہیں بچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات محترم، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کی حالت میں دیا جائے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو خوشحال چھوڑے، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صدقے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ بیوی کہے گی مجھے کھلاؤ یا مجھے طلاق دو، نوکر کہے گا کہ مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہے گا کہ مجھے کھلاؤ، مجھے کس پر چھوڑتے ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو زیادہ معلوم ہے، یعنی تم کو زیادہ معلوم ہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور صدقہ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہن اور اپنے بھائی کو دو، پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو اور جو ان سے قریب ہو ان کو صدقہ دیا کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح ان احادیث میں ماں باپ اور بیوی بچوں پر جو صدقہ کی ابتدا کرنے کا حکم ہے اس سے مراد صدقہ نافلہ ہے، کیونکہ صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ان پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کا دل مضبوط ہو اور اس کا نفس مستغنی ہو، وہ اور اللہ تعالیٰ پر متوکل ہو اور وہ اکیلا ہو، اس پر ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری اور ان کی پرورش کا بار نہ ہو، اور وہ مالی حقوق سے متعلق یعنی وہ انسان مالی حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض ادا کر چکا ہو،
اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کر دے تو یہ جائز ہے اور اسراف نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مجاہد نے کہا کہ اگر تم ابو قیس ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دو تو یہ اسراف نہیں ہے، اور اگر تم ایک سا 4 کلو بھی اللہ کی معصیت میں خرچ کرو تو یہ اسراف ہے۔ حضرات محترم، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، کیا اسراف ہے کیا اسراف نہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔